اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو تم جب بھی قرآن پڑھا کرو تو اس پہ ایمان اور یقین رکھتے ہوئے قرآن پڑھا کرو. ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو جب تک ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا مکمل یقین اور ایمان ہونا چاہیے. مطلب کامل و مکمل ایمان کے ساتھ ہم پڑھیں گے تب وہ قرآن کی ہر ایک آیتیں ہمیں فائدہ پہنچائیں گی، وگرنہ نہیں پہنچائیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اسی کا ٹھیک الٹا کافروں کے لیے یہ قرآن نقصان دہ ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے. اگر اس مومن کے اندر کوئی بیماری ہے، باڈی میں کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہے، تو یہ قرآن پڑھتے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. اور رحمت بھی ہے. اور یہ قرآن جب تک کوئی پڑھتا رہتا ہے اس قرآن کو ایک دم اچھے سے خلو انداز میں خوش غلو ہو کر کے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو فرشتہ بھی، مطلب جو فرشتے آتے ہیں رحمت کے فرشتے، وہ فرشتے رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. جب تک اللہ کی رحمت ہوتی ہے تب تک اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. اور جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ قرآن پڑھنے سے زیادہ سننے کا ثواب ملتا ہے. لیکن قرآن اگر غلط کوئی پڑھ رہا ہے اور اسی غلط قرآن کوئی سن رہا ہے تو غلط پڑھنے والے کو گناہ جو ہے ملے گا، اس سے کئی گنا زیادہ گناہ اس کو ملے گا جو غلط قرآن سن رہا ہے. جو غلط قرآن پڑھ رہا ہے اس کو تو گناہ ہوگا ہی، اس کی نیکیاں تو زائل ہوں گی ہی، اور جو غلط قرآن جو سن رہا ہے اس کو زیادہ گناہ ملے گا، زیادہ اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے. قرآن شریف ابھی حال ہی میں آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے جب کورونا آیا تھا تو کورونا کی پیریڈ میں کیا ہوا تھا کہ اس میں بیڈ پر مریض وغیرہ جتنے بھی تھے، جو پیشنٹس تھے وہ لیٹے ہوئے تھے، بیڈ ریسٹ تھے. اس میں ایک تو کورونا کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو اس کے اندر کینسر تھا، اس کے باڈی کے اندر کینسر تھا. تو وہ کیا کرتا تھا، وہ قرآن شریف اس کے بغل میں کیا کرتا تھا کہ جو کینسر کا جو پیشنٹ تھا وہ اسے قرآن پڑھنے آتا نہیں تھا، لیکن وہ بغل میں ایک عورت تھی وہ قرآن پڑھ رہی تھی. تو وہ عورت روزانہ سورہ رحمان شریف پڑھتی تھی. کیا پڑھتی تھی؟ سورہ رحمان شریف پڑھتی تھی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جو بھی ہے مطلب آگے وغیرہ جو بھی آتے ہیں وہ پڑھتی تھی روزانہ. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تک پڑھتی تھی، پورا پڑھتی تھی. اور وہ لگاتار وہ پیشنٹ صرف اور صرف 3 دن تک سنا تھا. 3 دنوں تک وہ بس سنا تھا. چوتھے دن یا 5ویں دن ڈاکٹر آ کر کے جب اس کا ٹیسٹ لے رہے ہیں تو اس کی باڈی سے کینسر غائب. اس کے جسم کے اندر جو کینسر تھا، جو کینسر کا جو گھاؤ تھا وہ غائب. کورونا کی وجہ سے جو اس کا ٹیمپریٹ ہو رہا تھا، جو ٹیمپریچر تھا وہ بھی غائب. اور اس روم میں جتنے مریض تھے سب کی طبیعت ایک دم ٹھیک، صرف ایک عورت کے پڑھنے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ وہ عورت جب وہ قرآن شریف جب پڑھ رہی تھی، جب سورہ رحمان شریف جب پڑھ رہی تھی، جب وہ بار بار کہتی جا رہی تھی 31 ٹائمز جب وہ کہتی جا رہی تھی، 31 بار جب وہ کہتی جا رہی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایسے کرتے پڑھتے وہ پڑھتی بھی رہتی تھی اور اس کا پورا کامل یقین اور ایمان بھی رہتا تھا کہ میں یہ جو قرآن پڑھ رہی ہوں اس قرآن پر میرا پورا یقین ہے کہ یہ قرآن مجھے شفا یا بھی عطا کرے گا، مجھے شفا بخشے گا. اور جب تک میں اس قرآن کو اس روم میں
میں پڑھتی رہوں گی تب تک اس روم میں کوئی بیماری نہیں پھیلے گی، کوئی انفیکشن نہیں ہوگا، کوئی جو ہے جراثیم، خراب جراثیم جو ہے نہیں آئیں گے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے اور رحمت ہوتی ہے۔ اور اسی عورت کے ٹھیک دوسرے کمرے میں ایک لڑکا قرآن پڑھ رہا تھا، جتنی بیماریاں اس کے اندر تھی اور بیماریاں بڑھتی چلی گئی۔ اسی عورت کے ٹھیک وہ جس کمرے میں، جس روم میں وہ عورت تھی، اسی کے ٹھیک دوسرے والے کمرے میں ایک لڑکا قرآن پڑھ رہا تھا، اور وہ جتنا قرآن پڑھ رہا تھا اس لڑکے کے کمرے میں جتنے بھی لوگ تھے اس کی اور بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور اس عورت کے ساتھ میں جتنے بھی بیڈ پر جو لیٹے ہوئے پیشنٹ تھے، ان کی جو ہے بیماریوں میں کیا ہونے لگا؟ بیماریوں میں اضافہ نہیں، بیماریاں ختم ہونے لگیں، اور ادھر بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جبکہ دونوں طرف قرآن پڑھے جا رہے ہیں، ادھر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ جو عورت قرآن پڑھ رہی تھی وہ قرآن پر یقین کر کے پڑھ رہی تھی، اور وہ جو لڑکا قرآن پڑھ رہا تھا وہ قرآن میں غلطیاں ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک غلطی اور مل جائے، ارے اب قرآن میں غلطی مل جائے، اب قرآن میں غلطی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ قرآن پڑھنے سے جتنا ثواب ملتا ہے اسی قرآن کو پڑھنے سے اتنے گناہ بھی ملتے ہیں۔ کب؟ جب کوئی قرآن پڑھنے والا جو ہے یقین کے ساتھ قرآن نہ پڑھتا ہو، تب اللہ فرماتا ہے یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور کافروں کے لیے خسارہ ہے، یعنی کہ نقصان دہ ہے۔ تو اس قرآن کو جب بھی پڑھا کرو یقین کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ ضرور افاقہ ہوگا، اور ضرور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا یابی بخشے گا۔ اور بہت سے لوگوں کو میں نے سنا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ شہادت بھائی میں بہت سے روزانہ یہ تلاوت کرتا ہوں، روزانہ میں یہ پڑھتا ہوں، یہ تسبیح کرتا ہوں، میں یہ ذکر کرتا ہوں، کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو پڑھ رہا ہے تسبیح اور وہ جو ذکر کر رہا ہے وہ اپنے ذکر کا امتحان لے رہا ہے کہ دیکھوں آج تھوڑا پڑھ کے دیکھوں آج فائدہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اسی لیے اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یقین کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تھا، وہ امتحان لے رہا تھا، وہ ٹیسٹ لے رہا تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں دیکھتا ہوں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہوں، تو اسی لیے ان لوگوں کو نہیں شفا مل پاتا ہے۔ تو قرآن کو جب بھی پڑھے اللہ پہ چھوڑ دے اور یہ سمجھ لے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا اور بالیقین عطا کرے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں میں کہ آپ لوگ ضرور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے یا کریں گی، اور یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کر کے دیکھیے، صرف 7 دن تک کریے، صرف 7 دن یا کم از کم 3 دن کریے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو رزلٹ ملے گا، لیکن ہاں یقین کے ساتھ۔ تب وہ کہتے ہیں نا، وشواس اگر ہو تو انسان پہاڑ بھی ہلا سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، جو قرآن اگر پہاڑ پہ بھی نازل ہوتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سوچو کتنی بڑی چیز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتوں سے متفق ہوں گے اور جو ہے کہ سیٹسفائی ہو گئے ہوں گے۔ سیٹسفیکشن نہیں ملا ہوگا تو انشاءاللہ کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ کریے، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔